برکتوں والا آدمی کا قبر کے پاس آنا اور قبر پر کھڑے ہونا باعث تخفیف عذاب ہے۔ امام احمد ابن حنبل بغداد کے قبرستان سے گزر گئے، ایک دفعہ فاتحہ پڑھی اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، مردگان بغداد کو بخشا۔ تو قبر میں ہر مردے کو قندیل روشن اور 2 جوڑے ملے، ثواب بڑھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا قیامت قائم ہو گئی اور تم لوگوں کو جزا مل گئی؟ انہوں نے کہا نہ احمد گزرا ہے یہاں سے، ایسا احمد ہے، احمد ابن حنبل، اور اس نے فاتحہ اور اخلاص پڑھی ہے، وہ تقسیم ہو رہی ہے۔ جب 2 سورتوں کا یہ حال ہے تو پورا قرآن پڑھ کر کے مردے کے کیسے 4 چاند لگیں گے؟ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ آدمی قرآن شریف پڑھے، اپنے لیے بھی اور اپنے مردوں کے لیے بھی۔ یہ بات علم الیقین میں تو تھی کتابوں سے پڑھ کر، لیکن چند مہینے پہلے ایک عجوبہ دیکھا ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت اچھے عالم تھے، لیکن ان کا میلان تھا ایک غلط جماعت کی طرف، گستاخان صحابہ کی طرف میلان تھا ان کا۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ وہ بالکل آگ کے تندور میں ہے اور ان کے اوپر آگ پھر رہی ہے اور چیخ رہے وہ۔ میں بہت غمگین ہو گیا، جیسے بیدار ہوا، بہت پریشان تھا۔ تو میں نے گھر سے دفتر والوں کو فون کیا کہ 15 طلباء کو فوراً بٹھاؤ اور قرآن شریف پڑھواؤ، اب میں عصر سے پہلے آتا ہوں اور آپ لوگ دعا کر لیں۔ تو دوبارہ آنکھ لگی، طالب علموں نے ختم شروع کیا، بلکہ ختم کر لیا، اور اس بزرگ کو بہت اچھے حال میں دیکھا پھولوں کے بستر پہ، اور مجھے دعائیں دے رہے کہ اللہ آپ کا مرتبہ بلند فرمائے اور آپ کا علم نافع بنائے، جان چھڑا دیا آپ نے میری مصیبت سے۔ تو میں حیران ہوں کہ رب کریم اتنی سرعت کے ساتھ انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، ایسے تو بجلی کی کرنٹ بھی نہیں ہے بالکل۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مجتہدین سب غلطی پر رہے جنہوں نے ختم قرآن برائے ایصال ثواب کو منع کیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خط جعلی ہے جس میں حکیم الامت کی طرف منسوب ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی قرآن خوانی نہ کی جائے۔ یہ کون سے حکیم الامت ہے بھائی؟ مولانا اشرف علی صاحب تو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، اور اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، ثواب کمانا اور ثواب بخشنا بہترین اعمال میں سے ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کھڑے نہ ہوئے اس کی قبر پہ۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے رسول کے ساتھ، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ مر گئے درحال کہ فاسق تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال اور ان کی اولاد، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَ بِهَا فِي الدُّنْيَا، بے شک چاہتے ہیں اللہ کہ عذاب دے ان کو اس مال کے ذریعے دنیا میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کی روح، وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ کافر و مال و اولاد سبب ہے حرمان کا، مال و اولاد حالت کفر میں تباہی کا سبب ہے، فاسق و فاجر کا مال اور اس کی اولاد مزید تباہی کا سبب ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتر آتی ہے کوئی سورت، أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، کہ ایمان لے اللہ پر، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جہاد کرو رسول اللہ کے ہمراہ، استأذنك أولو الطول منهم، اجازت لینے لگتے ہیں گنجائش والے ان میں سے منافقوں میں سے، بے ایمانوں میں سے، فوراً بڑے بڑے آستینوں والے آ جاتے ہیں، یہ رجی ہمارا بہت ضروری کام ہے، ناراض نہ ہو، ہم اس وقت ساتھ نہیں دے سکتے۔ حضرت تو کریم رحیم تھے، بہت اچھا، جاؤ۔
وقالو کہتے ہیں ذرنا چھوڑے ہمیں نکم مع القاعدین ہم بھی ہو جائے پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ. توبہ توبہ. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف رضامند ہو گئے کہ یہ ہو جائے پیچھے بیٹھنے والوں میں. وطبع على قلوبهم اور مہر رکھ دی گئی ان کے دلوں پر. فهم لا يفقهون یہ کبھی بھی دین نہیں سمجھیں گے. فقہ دین کی سمجھ کو کہتے ہیں. امام بخاری سے کئی منقول ہے الفقہ ثمرۃ القرآن والسنہ. لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن پیغمبر اور وہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ جاہدوا باموالہم وانفسہم جہاد کرتے ہیں مال اور جان سے. واولئک لهم الخیرات اور ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے. واولئک هم المفلحون یہ لوگ کامیاب ہے. اعد اللہ لهم جنات تیار کیا اللہ نے ان کے لیے جنتیں تجری من تحتها الانہار کے بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم یہ کامیابی بڑی ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے دن بھر مزدوری کی. شام کو ان کو چند کھجوریں ملی وہ لے آئے تبوک کے چندے میں. تو منافقین نے کہا اللہ تعالیٰ کو یہ مٹھی بھر کھجور کی بھی ضرورت ہے ان کا خدا اتنا فقیر ہے. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں دل سے دینے والوں پر مسلمانوں میں سے صدقات. والذین اور وہ لوگ لا یجدون جو پاتے نہیں الا جہدہم مگر اپنی کوشش. فیسخرون منہم یہ ٹھٹھا اڑاتے ان کا. سخر اللہ منہم اللہ سزا دے گا ان کے ٹھٹے کی. ولہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. استغفر لهم او لا تستغفر لهم دعائے مغفرت کرے ان منافقوں کے لیے یا دعائے مغفرت نہ کرے ان کے لیے. ان تستغفر لهم 70 مرتين اگر آپ دعائے مغفرت کر لیں 70 بار فلن یغفر اللہ لهم ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ ان کو. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اللہ کے رسول کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ سمجھ نہیں دیتا فاسق لوگوں کو. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے بیٹھ کر اللہ کے نبی کے خلاف. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیچھے بیٹھ گئے جہاد میں شریک نہیں ہوئے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ناپسند کیا کہ جہاد کرے مال و جان سے اللہ کے راستے میں. وقالوا لوگوں سے بھی کہا لا تنفروا فی الحر مت جاؤ سخت گرمی ہے. منافقین لوگوں سے کہتے بڑی گرمی ہے چپ جاؤ. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا آپ فرمائیے آگ دوزخ کی بہت زیادہ گرم ہوگی اس سے بھی. لو كانوا يفقهون کاش کہ یہ فقہ پڑھ لیتے کچھ سمجھ تو لیتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا پس یہ ہنسے تھوڑا. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور روئے بہت. زہق کم اور بکا زیادہ. زہق قساوت قلب کا باعث ہے اور بکا رقت قلب کا باعث. قساوت قلب مذموم ہے رقت قلب محمود ہے.